اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہم سورہ انفال پڑھ رہے ہیں، تو میں قرآن پاک کی ویسے تفسیر پڑھ رہی تھی، تو مجھے خیال آیا کہ اس کو بہت ڈیٹیل میں ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے، اس کی شان نزول اور اس کے پورے جو ہے کس طرح سے لنک کرتی ہے تفسیر اور ترجمے کے ساتھ۔ یہ قرآن پاک کی آسان ترجمہ تفسیر مختصر جو ہے وہ ڈاکٹر اسرار احمد کا لکھا ہوا ہے، اور اس کو آج ہم پڑھیں گے۔ اس کے تمہیدی کلمات ہیں سورہ انفال کے، کہ سورہ انفال مدنی سورہ ہے، اور اس کا سورہ توبہ یعنی مدنی کے ساتھ جوڑے کا تعلق ہے، اور زیر مطالعہ گروپ کے چاروں صورتوں میں پائے جانے والی معنوی ربط کو یوں سمجھنا چاہیے کہ پہلی دو مکی صورتوں یعنی سورہ انعام اور سورہ اعراف میں مشرکین عرب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلسل دعوت کے ذریعے تمام حجت کا بیان ہے، اور بعد کی دو مدنی صورتوں یعنی سورہ انفال اور سورہ توبہ میں اس تمام حجت کے جواب میں ان لوگوں پر عذاب کا تذکرہ ہے۔ موضوع کی اس مناسبت کی بنا پر چاروں صورتیں دو دو جوڑوں کے ساتھ ایک ساتھ گروپ بناتی ہیں۔ سورہ انفال غزوہ بدر کے متصلاً بعد اور سورہ آل عمران کے اکثر حصوں کے نزول سے پہلے نازل ہوئی، چنانچہ اس صورت کے مطالعے سے پہلے غزوہ بدر کے پس منظر اور واقعات کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ سورہ 10 رکوعات پر مشتمل ایک مکمل خطبہ ہے، لیکن اس میں سے مال غنیمت کی تقسیم کے مسئلے کو درمیان سے نکال کر آغاز میں لایا گیا ہے۔ اس مسئلے کی تفصیلات سورہ کے اندر ایک جگہ پر ہی بیان ہوئی ہے، لیکن اس موضوع کی خصوصی اہمیت کے پیش نظر سورت کا آغاز غیر معمولی انداز میں اس کے ذکر سے کیا گیا ہے۔ یہاں مال غنیمت کی تقسیم کا مسئلہ اس لیے زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آیا ہے کہ غزوہ بدر جزیرہ نماء عرب میں اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ تھا۔ اس سے پہلے عرب میں کہیں بھی کسی باقاعدہ فوج اور اس کے ڈسپلن کی کوئی مثال موجود نہیں تھی، چنانچہ عسکری نظم و ضبط اور جنگی معاملات کے بارے میں کوئی ضابطہ اور قانون بھی پہلے سے موجود نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس غزوہ میں فتح کے بعد میدان جنگ سے جو چیز جس کے ہاتھ لگ گئی، اس نے سمجھا کہ بس اب یہ اسی کی ہے۔ اس صورتحال کی وجہ سے کچھ لوگوں کے کچھ بھی ہاتھ نہ لگا، اور کچھ لوگ اپنی بزرگانہ حیثیت اور وزرداری کے بنا پر بھاگ دوڑ کر مال اکٹھا نہیں کر سکتے تھے۔ کچھ لوگ اہم مقامات پر پہرا دے رہے تھے، جبکہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ